والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے بابرکت کلام چنجڑے الفاظ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے. بارگاہ خداوندی اندر دعا ہے رب ذوالجلال انہاں دا مطلب اور مفہوم صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، چونکہ عنقریب قربانی دے ایام شروع ہونے والے ہیں اور قربانی کا تعلق اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پاک ذات نال ہے. اس مناسبت نال خیال کیتا کہ آپ کا تذکرہ خیر شروع کیتا جائے، کیونکہ اللہ دے نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور اللہ دے پیاریاں کا ذکر جڑا گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ دے نبی کا ذکر کرنا، سننا اور انہوں دے حالات تو آگاہ ہونا، یہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کا بھی طریقہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں معراج تو واپس تشریف لے آئے تو حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام امت کو پیش کیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت سونے آقا میں ملاقات ہوئی نا تو حضور نے انہوں سلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب دیتا. یہ آخیا کہ جب دنیا تے جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام آخیا دے. کتنی بڑی بات ہے کہ اسی گناہگار لوگ حضور دے امتی تے سلام کون بھیج رہے؟ اللہ دے ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے پیارے خلیل. تو نبی پاک نے گلاں باتاں دسیاں نا ابراہیم علیہ السلام دیاں تے صحابہ دے دل چ اشتیاق پیدا ہوا
اور یہ اشتیاق پیدا ہونا ایک فطری گل ہے کہ جی بندہ گل سنتا ہوئے یا جا تذکرہ سنتا ہوئے تو وہ بارے سوچتا ہے بندہ دل کرتا وہ ویکھے. پرانے زمانے جو ریڈیو ہوتا سی نا تو بندے نظام دین کا پروگرام سنتے دل کرنا یار ویکھیے بھی سی کہہو جہا بندہ گلا کرتا ہے کلی آواز سنتے. تو جس بندے کی آواز سنتا رہے بندہ یا ذکر سنتا رہے تو اشتیاق تو پیدا ہوتا ہے دل سے کہ ویکھاں کہ بندہ کیسا ہے. تو یہ تو پھر عام بندیاں کی گل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نا صحابہ کے سامنے تو صحابہ نے اپنے اشتیاق کا اظہار کیا کہ حضور یہ تو دسو ابراہیم علیہ السلام کہیں سن انہوں کا حال ہو لیا کس طرح کا سی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہوں نے ویکھیا ہے بیت المعمور جہاں فرشتیاں کا کعبہ ہے نا آسمانہ تو اتنے وہ دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھے سن. تو انہوں نے میری اتنے ملاقات ہوئی ہم کلامی ہوئی اور پہلی ملاقات مسجد اقصی چ ہوئی سی. تو صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ دسو صحیح نا کہہو جے سن ابراہیم علیہ السلام. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں دل کرتا ہے ابراہیم ویکھن دا وہ منوں ویکھ لوے ابراہیم پاک ہو بہو میرے ورگے سن. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی صحابہ کی موجودگی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہویا انہوں نے بارے گفتگو بھی ہوئی صحابہ نے اپنے اشتیاق کا اظہار بھی کیتا اور حضور نے انہوں کا حلیہ بھی بیان کیا. اس واسطے انبیاء کا ذکر میرے حضور نے ذکر الانبیاء عبادت نبیوں کا ذکر عبادت ہے وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب تے نیکاں کا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس حدیث کی برکت لین واسطے اسی اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کی برکت انہوں کا فیض اور انہوں کا نور سن سب نصیب فرمائے. تسی اس بات کو جانتے ہو بارہا سن چکے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت تو پہلے نمرود کا زمانہ سی. نمرود بادشاہ بھی سی تے خدائی کا دعوے دار بھی سی. ہوں تسی یہ سوچتے ہو گے کہ ایک بندہ عام یا بندہ ہو کے خدائی کا دعوے دار کیویں ہو سکتا ہے جبکہ خدا تبارک و تعالیٰ دے معاملات ہی بہت مختلف نے. انہیں زمین و آسمان بنائی سورج چاند ستارے ساریاں شاواں ایک بندہ اٹھ کے خدائی کا دعویٰ کیویں کر سکتا ہے. تو یہ سوچ بندیاں کے ذہن سے آتی ہے. اور جس وقت اسی مطالعہ کر رہے کتاباں دا تفسیراں دا مختلف کتب دا تو کچھ گلاں سمجھ سے آدیاں نے کہ وہ جڑا نمرود خدائی کا دعوے دار سی نا ایویں سکا خدائی کا دعوے دار وہ بھی نہیں سی بنیا. کچھ شعبدہ بازیاں کچھ خلاف عقل شیواں انہیں کول بھی ہے سن. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی سارے آقا تو علاوہ بھی کوئی نبی اگر ایسی بات دکھاوے کر کے جی خلاف عقل ہو جی عقل سے نہ آ سکے مثال کے طور پہ ڈبے سورج کا واپس آنا عقل مندی تو صحیح آ چند کا دو ٹکڑے ہو جانا عقل مندی درخت کا ٹر کے آ جانا عقل تسلیم کر دی. جتھے عقل عاجز آ جائے عقل انہوں کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے وہ کہلا نبی دا کام ہوئے تو کہلاندہ ہے معجزہ کہ عقل عاجز کر دیتا. اس ساڑھے آقا کریم دے معجزات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کوڑا بندہ بیماری دا ماریا آیا ہے ہاتھ پھیریا ٹھیک ہو گیا ہے. عقل مندی بھی نہیں چھتی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اکھاں دا انا پیدائشی انا اکھاں دے اندر جگہ ہی کوئی نہیں اکھاں دے نیلے ہی کوئی نہیں این ہاتھ پھیریا کہ بندہ ٹھیک ہو گیا دسن لگ پہ اکھاں آ گئی ہیں. عقل مندی بارد ہو جائے قرآن نے بیان کیتا ہے. تو معجزات کہندے اس چیز جڑا عقل وچ نہ نبی دا ایسا عمل جڑا انسانی عقل تو ماورا ہوئے وہ کہلاندا ہے معجزہ. کسی ولی دا ایسا عمل جڑا سمجھ وچ نہ آوے وہ کہلاندا ہے کرامت. کرامت دا معنی عزت. اللہ نے اس بندے اپنے نو عزت دیتی ہے کہ خلاف عقل کوئی کام کر کے دکھا دیتا ہے کہ بظاہر عقل چ نہیں ہوندا لیکن کم ہویا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکڑی دیاں کھڑاواں کڈیاں اتوں جا کے جادوگر نو مار کے سر سے تھلے لے آئیاں. عقل مندی ہے لیکن یہ ہوا ہے
جی حضور غوث پاک دیا بے شمار کرامت کیونکہ میرا موضوع نہیں، صرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ دے ولی کو کوئی ایسا عمل سرزد ہوئے جیڑا خلاف عقل ہوئے، عقل جنہوں تسلیم نہ کر سکے، وہ جی قرآن چو مثال لے لو۔ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام دا ایک ولی، انہوں دا صحابی ہے، انہوں دا وزیر ہے، اپنی جگہ تو اٹھیا بھی نہیں، کتے گیا بھی نہیں، کوئی محنت کوشش بھی نہیں کیتی بظاہر، تے او ملکہ بلقیس دا تخت جڑا میلاں دور سی اور لمبا چوڑا تخت، تے آنکھ دی پلک چپکن تو پہلے سلیمان علیہ السلام دے سامنے لے آتا کہ نہیں لے آتا؟ یہ قرآن سے ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلے آپ اور ایک نبی بھی کوئی نہیں، آصف بن برخیہ نبی نہیں، کہ یہ بھی ایک نمی فکر دیتی ہے کہ جی یہ جڑیاں کو گلاں ہے نا، یہ نبیاں دی موجودگی چوئیاں نے تاں کر کے، باقی ولی کوئی نہیں، کرامت کوئی شے نہیں ہے وہ۔ جبکہ نبی پاک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر اپنی طاقت نال شان نبوت نال تخت منگوانا تھا تو وہ نہیں منگوا سکتے، لیکن انہوں نے خود نہیں منگوایا۔ پوچھیا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تواڈے جو جڑا تخت لے آئے گا انہاں دے فرما بردار ہو کے پہنچن تو پہلو، جڑے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جن نے کہا جی میں لے آواں گا، انہیں ٹائم واہ منگیا، آپ نے کہا نہیں، یہ مطلب سلیمان پاک جانتے سن کہ جن تو بہت ہی طاقت والا بندہ بھی میرے غلاماں چ ہے جڑا چھتی لے آ سکتا ہے اس تو۔ انہیں کوئی 4-5 گھنٹے کا ٹائم منگیا، تو انہیں کہا جی تہاڈا مجلس برخاست ہونے تو پہلو لے آواں گا، آپ نے نہیں رہن دیتے۔ تو ایک امتی آپ دا غلام صحابی آپ دا، انہیں کہا جی میں لے ہونا کنی دیر سے قبل ان یرتد الیک طرفک، انہیں کہا جی تہاڈی اکھ اس طرح چپکے گی تو تخت آ جائے گا۔ تو قرآن بیان کردہ تخت آیا ہے کہ نہیں آیا؟ بولو تھوڑا جی۔ جب تسی یہ پریشان ہو گیا کہ جی میں تمہیں کو چکاؤن لگا بھی تخت چک کے لے آؤ، تسی تمہیں نہیں لیا پہنا، وہ آ گیا جڑا آنا سی، کہ بولو تو صحیح، مجھے پتہ لگے کہ تمہیں گل سمجھ آ رہی۔ تخت آیا ہے کہ نہیں آیا؟ قرآن نے بیان کیتا کہ نہیں کیتا؟ اور لے آنے والا کون ہے؟ کیا نبی ہے؟ ایک ولی ہے۔ تو ولی کو عقل مندی ایڈا بڑا تخت 80 ہاتھ چوڑا تے 40 ہاتھ لمبا تے اچا تے ہیرے جواہرات نال مرصع تے 7 تالیاں دے اندر بند ہوئے، ہن ایڈا تخت لے آن لگیا کہ جتوں لنگے گا کندھ ٹائے گا، کوئی دیوار توڑے گا، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہویا تے تخت بھی آ گیا۔ عقل مندی ہے، لیکن ہوئے بیان قرآن نے کیتا۔ جی کسی اور بزرگ دی گل ہوندی کئی بندے نے قسم کھان کہ بابے تے شے کوئی نہیں، اسی نہیں مانتے اس گل۔ ہن قرآن تو کتنے جاؤ گے بھائی؟ تو قرآن نے بیان کیتا بی بی مریم پاک دے حجرے اندر بے موسم پھل آئے، قرآن نے بیان کیتا، میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، بے موسم پھل، نہ کوئی کولڈ سٹوریج، نہ کوئی ایسا چیز، نہ کوئی فریج پہ جتوں کھڑ کے لین دے ہوں گے، لیکن پہنچے لے آنے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا، تے رکھے موجود پائے، بے موسم پھل آئے۔ قرآن نے بیان کیتا ایک ہی یہ بی بی مریم دی کرامت ہے۔ تو یہ ہوندی کرامت کہ اللہ دے ولی کو کوئی ایسی بات عمل وچ آئے جنہیں عقل نہ مندی ہوئے، بھی بغیر عقل تے تسلیم نہیں کرنی، کتھوں آ سکتے ہیں ادھر؟ کون لے آ سکتا ہے جہے پھل کا موسم ہی نہیں؟ ہوں میں تمہیں آخا یار مالٹا کھانا دل کرتا، کوئی بندہ مالٹا لے آئے، کوئی مارکیٹ سے ہے نہیں، کتوں لے آئیے؟ تو سمجھ آئی نا چیز سب جڑی ہے موسم کے حساب نال۔ تو بغیر موسم تو پھل آئے تھے، ساری دنیا نے قرآن نے دسیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا ہاذا من عند اللہ، اللہ والوں آئے۔ ولی کدی اپنی کرامت مان تے ناز نہیں کرتا، انہوں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا ہاذا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو گل لمبی نہ ہو جائے۔ نبی کو ایسا عمل پیش آگے سرزد ہوئے جڑا عقل چ نہ ہوئے، وہ کہہ لگتا ہے معجزہ، ولی کرے وہ کہہ لگتا ہے کرامت۔ کافر بے ایمان بھی کدی اس طرح کا کام کر سکتا ہے، یہ جڑی گل سمجھانے واسطے تمہید بنی ہے۔ کدی کدی کافر بے ایمان دے کولوں بھی ایسا کام ہو جاتا ہے جو عقل نہیں مانتی۔ مثال کے طور پہ یہ میں دسے نمرود نے خدائی دعویٰ کیوں کیتا ہے؟ یہ دربار دے بوہے تے محل دے بوہے تے ایک درخت سی، ایک بندہ کھلوندا سی تے چھاں ایک بندے دی نہیں ہوندی سی، دو بندے کھلوندے دو بندے دی نہیں ہو جاندی سی،
4 10 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਲਾਬ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਪਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਹਲਵਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਾਫਰ ਕੋਲੋਂ اگر خلاف عقل کوئی شے اس طرح سرزد ہو جائے وہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، انہوں آکھے جاتا استدراج، یہ اللہ نے ٹھل دیتی انہوں بھی کسی نے گمراہ کر سکتا ہے کر لا جائے۔ جیسا کہ دجال جدو آئے گا وہ ہاتھ ایک سوٹی ہوئے گی، ایک انگوٹھی ہوئے گی، 40 دنوں سے پوری دنیا میں چکر لا لے گا، صرف 40 دنوں سے، سوائے مکہ شریف اور مدینہ شریف اتنے نہیں جا سکے گا، باقی 40 دن ساری دنیا پھر لے گا۔ تو ٹریا جاتا ہوئے گا تو ادھر اشارہ کرے گا تو سبزہ ہو پائے گا، مجھ کو ہاتھ لائے گا تو دودھ دینے لگ پائے گی، اس طرح سے کام کرتا جائے گا۔ لیکن ہے کافر بے ایمان تو خلاف عقل کام کدی کافراں کولوں بھی سرزد ہو جاندے نے، وہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، وہ کہلانا استدراج۔ اللہ نے ٹھل دیتی ہوئی ہے بھی ویکھدے ہیں کیڑا کیڑا یہ آکھے لگ کے ساڈے پاس رات ہٹدا ہے۔ تو نمرود کول بھی یہ شاماں ایسیاں ہے سن، ایک ٹھل سی تے وہ اسی ٹھل دے بھلیکھے ماریا گیا، اللہ دے نبی نال پھڈا پا بیٹھا، تے پھر جدوں اللہ دے نبی نے میدان لایا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکیا۔ وہ تو اپنے وقت انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو نمرود نے خواب دیکھا تو پریشان ہو کے اٹھ کھلوتا، خواب کی دیکھا، ادھروں نکروں ایک تارا چڑھے ہے، وہ دی روشنی پھیلنی شروع ہوئی ہے، پھیلتی 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 اینی پھیلی سارا علاقہ اس روشنی کے اندر آ گیا۔ تو اٹھیا جو جسم وہ کمبے تے پریشانی دے عالم جو اٹھیا، تو اسی ٹائم انہیں اپنے خواباں دیا تعبیر دسن والے نجومی تے معبر تے درباری جمع کر لے، انہیں آخیا مینوں ہنے ہی خواب دی تعبیر دسو۔ انہوں نے خواب سنیا تے خواب دی تعبیر انہوں نے دسی، انہیں کہا بھی ایک بچہ پیدا ہوئے گا تے تیرا ملک جڑا ہے وہ دے ہتھوں ہلاکت دا سبب بنے گا، تباہ ہو جائے گا، تیری حکومت تیری بادشاہ ہر شے مک جائے گا۔ وہ پہلے کمدا پیا سی تے یہ گل سنن تو بعد ہور کمبن لگ پیا کہ یہ کی ہوئے گا۔ انہیں پھر مشورہ کیتا، انہیں کہا وہ بچہ ہجے پیدا ہویا تے نہیں؟ انہیں کہا جی ہجے پیدا نہیں ہویا، ہجے تے او دا نور اپنی والدہ دے شکم اندر بھی نہیں گیا۔ انہیں کہا پھر کوئی پریشانی والی گل نہیں، یہ مسئلے کا حل میں کر لینا۔ انہیں آخیا اج تو بعد جیڑا بچہ پیدا ہوئے قتل تے عورت مرد تے مرد عورت کے قریب بھی نہ جائے، آئندہ کوئی بچہ پیدا ہوتا امکان ہی نہ رہے۔ اس کے باوجود بھی دائیاں دیا ڈیوٹیاں لا دیاں، گھر گھر جا کے چیک کرنا ہے، کوئی عورت ایسی جی گھر بچہ پیدا ہونے والا وہ نشانی رکھنی ہے، تو جدوں بچہ پیدا ہوئے کڑی ہوگی تو چھڑ دیو، منڈا ہوگی تو قتل کر دو۔ ہزاراں بچیاں قتل کیتا انہیں، ہزاراں، لیکن فیصلے میرے اللہ کے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ جدو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے کوئی کام کرنا تو کون ڈک سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کا یہ جڑا امر سی کوئی ایویں دی گل تے ہے نہیں سی، میرے سونے رب کا جو ہر فیصلہ ہی کمال والا ہوتا ہے، تو اتنے تے اللہ کے نبی نے تشریف لے آنا ہے۔ تو رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دا فیصلہ سی محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی آمد ہونی ہے، وہ دیاں ساریاں احتیاطاں، ساریاں پابندیاں، سارے معاملات، سارے احکامات دے باوجود رب کائنات جل مجد الکریم نے جو فیصلہ فرمایا، اللہ دے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نور پاک اپنی والدہ ماجدہ دے شکم پاک منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا رہا، اور میرے رب کائنات کی قدرت دے فیصلے کتنے عظیم نے، دائیاں آندیاں بھی نے، چیک بھی کر دیا نے، خبر بھی رکھ دیا نے، سارا کچھ کرن دے باوجود میرے آقا کریم دے جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی والدہ دے بارے کسی عورت دے ذہن سے گمان بھی نہیں آیا، کوئی شک بھی نہیں ہویا، انہوں نے سارے تدبیراں دے باوجود پتہ بھی نہیں چل سکیا کہ وقت پورا ہو گیا۔ رب
دیتے ہوئے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ وقت پورا ہویا لیکن جسم اندر تبدیلی جسم سے تبدیلی نہیں آئی. اللہ نے خبردار راز رکھے پردہ رکھے جسم سے تبدیلی نہیں ہونے دیتی. حالانکہ فطری اصول ہے وے جویں جویں بچہ ماں دے پیٹ سے پرورش پاوندا ہے ماں دے جسم اندر تبدیلی ہوندی ہے. پر کائنات دے رب ذوالجلال دے اصول اپنے نے یہ اللہ پاک نے خلیل اللہ دی والدہ ماجدہ دی واری بھی یہ فیصلہ کیتا ہے کہ رب ذوالجلال دے خلیل دی اما دا کسے نو پتہ نہ چلے. جسم دے علامات اور نشانات ظاہر نہیں ہوئے. ایتھے تے اللہ پاک نے دنیا تو پردہ رکھنا ہے. پر ہوں میں نال نال جے اپنے آقا دی گل نہ کرن دے لطف نہیں آئے گا. میرے تے تواڈے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اما جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دیاں سہیلیاں بیان کر دیاں نے اسی بھی بچے پیدا کرنے والیاں سا اسی بھی ماں بننے والیاں سا ساڈے جسم اندر بھی تبدیلی آئی ہے سانو تکلیفاں بھی ہوئی ہیں ٹرنا پھرنا بھی مشکل ہویا ہے. پر اسی دیکھدیاں آمنہ دے جسم سے ایک دن واسطے بھی تبدیلی نہیں آئی. سبب کی ہے مفسرین کرام نے بیان کیتا رب ذوالجلال دا قاعدہ ہے وے جدوں بچہ ماں دے پیٹ تے پرورش پاوندا ہے ایک خاص قسم دی غذا دتی جاندی تسی سمجھ رہے ہو. ایک خاص غذا اس بچے نو ملدی ہے جدے نال جسم دا حجم بڑھدا ہے. جدوں بچے دا حجم بڑھدا ہے ماں دے جسم اندر تبدیلی ہوندی ہے. فرمایا ساری کائنات دے بچے ماں دے پیٹ اندر خون دی غذا لیندے نے جدی وجہ تو ماں دے جسماں چ تبدیلیاں ہوندیاں نے. پر کائنات والے ہو آمنہ دے لال نو ماں دے جسم اندر ماں دے شکم پاک اندر خون دی غذا نہیں ملی. اللہ نے نور دی غذا عطا فرمائی. یہ وہی وجہ ہے یہی سبب ہے اس نور دی غذا دی برکت نہ کیونکہ نور دا حجم نہیں ہوندا نور ٹھوس چیز نہیں ہے. اس واسطے آقا کریم اپنی والدہ ماجدہ دے بطن پاک اندر رونق فروز ہون دے باوجود بھی اما پاک دے جسم اقدس سے تبدیلی نہیں آئی. ادھر رب ذوالجلال نے ان کرم فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی اما جان فرماندی نے وقت قریب آ گیا ہوں میں پریشان ہوئی. اگر بیٹے دی ولادت گھر وچ ہوئی نمرود دے چیلیاں نو پتہ لگ گیا میرا بیٹا میرے ہاتھوں نکل جائے گا کیونکہ قتل کر دیتا جائے گا. کہندیاں نے اللہ نے میرے دل اندر بات پائی میں اپنے گھر تو نکل کے جنگلاں وال چلی گئی. ایک پہاڑ دے قریب جا کے دونوں پہاڑاں دے درمیان ایک چھوٹی جی غار ویکھی. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ لکھن والے سیرت ابراہیم پاک دی سیرت لکھن والا لکھیا ہے کہ جدوں حضرت امیلہ جڑی ابراہیم پاک دی والدہ ماجدہ نے اس غار دے بوئے تے قدم رکھے ہنیری غار روشن ہو گئی. وہ ہنیری غار روشن ہو گئی ہے. آپ فرماندی نے میں بڑی حیران بھی ہوئی پر پھر مجھے سمجھ آئی یہ سارا کچھ میری وجہ تو نہیں ہے جڑا میرے پیٹ کے پرورش پان والا شہزادہ ہے یہ اودیاں برکتاں نے کہندیاں نے میں غار اندر گئیاں اللہ نے کرم کیتا میرے شہزادے دی ولادت ہوئی ہے. پر پتر تے جے ہو جے بھی ہوے ماواں نوں سونا لگدا ہے پر جے پتر خلیل اللہ ہوے او بہو شکل مصطفیٰ ہوے او بہو تصویر مصطفیٰ ہوے جدا چہرہ میرے مصطفیٰ کریم دے چہرے ورگا ہوے جدے حسن و جمال دیاں نشانیاں میرے مصطفیٰ کریم ورگیاں جدوں اما نے دیکھیا آئے گا تے دل کیتا ہے ہن کراں کی ایتھے رکھ کے جاواں تاں مشکل ہے نال لے کے جاواں تاں مشکل ہے. کہندیاں نے میں اللہ دے سپرد کر کے شہزادے نو رکھیا بڑی مشکل کے پتھر چک کے بند کیتا ہے دروازے دے غار دے بوئے نو بند کیتا تے گھر چلی گئیاں. جی خاموشی رکھی ہے کسی نے دسیا نہیں ہے اجے گل نہیں کیتی. اگلا دن آیا کہ میں دردی پریشانی دے عالم سے آئیاں ایک دن دا بچہ چھوڑ کے آئیاں جنگل درندیاں والا ہے پریشانی دے عالم سے جلدی 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 واپس آئیاں. جو ہی میں غار تو پتھر چکیا ہے میں ویکھنی کیاں میرے شہزادے نے منہ اندر انگلی پائی ہوئی ہے. میں قریب جا کے ویکھنی ہاں ایک انگلی چو دودھ آ رہا ہے دوسری جو شہد اندر چل رہا ہے دوسری جو شہد جاری ہے. اور نمرود دی ہر کوشش بیکار اور بے سود ہے کیونکہ اللہ پاک جدوں حفاظت فرمائے رب العالمین خالق کائنات نو اپنی کرم نوازی فرمائے اللہ دی حفاظت میں خلیل اللہ علیہ السلام نے او دی ہر کوشش ناکام ہے. اللہ دے خلیل رب العالمین دی حفاظت وچ پرورش پا رہے نے. فانوس
حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کوئی آواز چپ نہ رہے کوئی زبان نہ ہر بندہ بول کے پڑھو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے فرمان گیا پھر میرا معمول بن گیا اور جاندا پھر میں آنی میاں جانی میاں پھر اے بھی ویلا آیا کہ میں آکھیا اپنے شوہر کو دساں جدو شوہر کو دسیا اس وقت تک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پرورش کافی حد تک ہو چکی ہے کیونکہ اللہ کا نظام اے سی اس خلیل اللہ واسے اللہ نے اپنے معاملات میں کن تبدیلی فرمائی ایک بچہ ایک مہینے اندر جتنی پرورش پاندا ہے خلیل اللہ دی ایک دن سے اتنی پرورش ہوندی ہے چند ہی دن گزرتے ہیں تے فاصلہ مہینے دے حساب نال طے ہویا ہے کہندیاں نے میں اپنے شوہر کو لے کے گئیاں پر اج ایک وکھرا ہی کام ہویا ہے کہندے نے جدوں اسی بوہے تے پہنچیاں میں ویکھنیاں پتھر آپ ہٹ کے سائڈ تے ہو گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق پتھر نے آپ رستہ چھوڑ دیتا کہندیاں نے میرے شوہر اے ویکھ کے خود ہی بڑے حیران ہوئے پر جدو اندر جا کے سونی منموہنی صورت ویکھی کہنے لگے تے بڑا ظلم ہو گیا اسی اینا سونا لال اینی دیر تو ایتھے رکھے آیا ہے اس وقت تک آپ دی طبیعت مبارکہ اور صحت مبارکہ نشو و نما کافی حد تک ہو چکی کہندیاں نے میں انہوں نے کہ حجے لے کے نہیں نال جانا کچھ عرصے تک ایتھے ہی پرورش ہون رہی ہے کیونکہ اتوں دے حالات ٹھیک نہیں نے جس شہر کے جائے گا نمرود اور نمرودی سپاہی ظلم و ستم کر دیں ساڈا بچہ قتل کر دیں گے کہندے نے کچھ وقت گزریا پھر جو میرے رب العالمین دے فیصلے ہوندے نے پروردگار عالم دا فیصلہ آ گیا ہن اللہ دے خلیل دے باہر تشریف لے آندا ویلا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں پہلے دن خلیل اللہ باہر آئے آپ دا حسن و جمال ویکھ کے آپ دی شان و شوکت ویکھ کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے حیران ہو کے ویکھ رہے ہیں اینا سونا جوان آیا ہے اینے حسن و جمال والا جوان آیا ہے ہر عقیدے والا اپنے ول کھچنا چاہتا ہے سورج دا پجاری اپنے ول کھچنا چاہتا ہے چند دا پجاری اپنے ول کھچنا چاہتا ہے اور تاریاں دا پجاری اپنے ول کھچنا چاہتا ہے دیگر بتاں دے مورتیاں دے پجاری کہندے نے ساڈے وال آ جاوے ایڈا سونا جوان اگر ساڈے مذہب سے آ گیا ساڈے مذہب دی ترویج و اشاعت ہوئے گی پر میرے رب دے فیصلے کچھ ہور نے قرآن نے بیان کیتا ہے جدوں سب تو پہلے خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے سب تو پہلے تاریاں والے آ گئے آ کے دسن لگ پے اے جڑے آسماناں تے تارے چمکدے نے اے ساڈے خدا نے تے تم اس خدا دی نہ خداواں نو من لے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال
کتنے سونے خدا نے. اللہ دا قرآن کہنا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جدو رات دا ویلا ہویا رات چھا گئی، خلیل اللہ نے تارے ویکھے، پوچھیا ھذا ربی، انہاں نو خدا کہندے ہو، انہاں تاریاں نو خدا کہندے ہو؟ کہنے لگے یہ ہوئی خدا نے. ہن ساری رات اپنے طور تے ستاریاں نے تعریفاں کردے رہے خلیل اللہ کول. جویں جویں صبح دا تڑکا ہویا پو پھٹنی شروع ہوئی، سورج نے ماڑی جی اکھ کھولی، ستارے سارے غائب ہو گئے. اللہ دا قرآن کہندا فلما افلا، جدوں تارے غائب ہو گئے، قال لا احب الآفلین. اللہ دے پیارے خلیل نو جڑے ڈب جان، جڑے غائب ہو جان، میں انہاں نوں محبت نہیں کردا، میرا دل نہیں جمیا. کیونکہ خلیل اللہ نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن ایک حکمت برے انداز سے پہلے معبودان باطلہ دا انکار ضروری ہے، پہلے جھوٹیاں خداواں دا انکار ضروری ہے، پھر سچے خدا دی گل ہوئے. کلمہ شریف پڑھو نا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ بعد وچ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، سارے جھوٹے معبوداں دی نفی پہلے وے، الا اللہ بعد وچ کہ اللہ ایک ہی ہے. تو یہ اصول ہے خلیل اللہ علیہ السلام دی تبلیغ دا انداز بھی ہے کہ جی پہلے شروع تو انہوں نے کہتے میں نہیں مانتا ایک اللہ انہوں منو، تو یہ دعوت دا انداز نہیں سی. پہلے انہوں نے جھوٹیاں خداواں دیاں انہوں نے برائیاں بکھا کے انہوں نے دسنا سی بھی ایک کاسے جوگے، تو پھر سچے خدا دی گل ہوئے گی. جس وقت تاریاں دے پجاری مایوس ہو گئے، انہاں کیا ساری گل نہیں بنتی، تو چند والے اگے آئے نہ کیا ابراہیم چھڈ تے نکے نکے خدا لئی پھردے نے، آ تینوں سونا خدا دکھانے ہیں. اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ہن چند والے آ گئے، انہوں نے آخیا جی وہ چھڈ تاریاں نوں ویکھ ساڈا خدا. آپ نے چند نوں ویکھیا، فرمایا ھذا ربی، اینوں خدا کہندے ہو؟ انہوں نے آخیا ویکھتے صحیح کتنا سونا دی چمک کتنی پیاری ہے، دی روشنی کیسی ہے. ساری رات چند دیاں تعریفاں کردے رہے. ابراہیم خلیل اللہ سن دے رہے، پر سویر دا ویلا آیا، تارے بھی ڈب گئے، سویر دا ویلا چند بھی نظراں تو، جدو روشنی ہوئی سورج دی چند بھی نظراں تو وہ چلو گیا. ابراہیم خلیل اللہ نے اس قوم نے کی فرمایا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے منو ہدایت یافتہ نہ بنایا ہوندا، اگر میرے رب نے منو ہدایت عطا نہ فرمائی ہوندی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فرمایا جی میرے رب نے منو ہدایت نہ دیتی ہوندی تے میں بھی گمراہ قوم دے نال مل جاندا. پتہ چلیا اللہ دے نبی دا اعلان دسدا ہے لوگو، اللہ دا نبی دنیا تے آ کے ہدایت یافتہ نہیں بندا، بلکہ اللہ نبیاں نو ہدایت یافتہ بنا کے بھیجدا ہے. اللہ دا نبی کائنات تے آمد تو پہلے ہی اللہ دا پیارا نبی جڑا ہے نبوت دے مقام تے فائز ہوندا ہے، ہدایت یافتہ ہوندا ہے. تاں کہ رب العالمین خالق کائنات دے خلیل نے آکھیا اگر میرے خدا نے مینوں ہدایت نہ دتی ہوندی تے میں بھی تواڈے دے گمراہاں دے نال مل جاندا. دوویں طبقے ہو گئے ناکام، چند والے دی گل بھی نہیں چلی، ستارے والے دی بھی نہیں چلی. ہن سورج والے آکھیا واری ساڈی ہے، انہاں آکھیا ساڈی تے گل بانی جانی ہے، کیونکہ تے نکے نکے خدا سن، ساڈا خدا تے بڑا وڈا ہے. اور قرآن نے بیان کیتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي
بن گئی ہے. انہاں نہ تاریاں دی کوئی تعریف کیتی ہے، نہ چند دی کوئی تعریف کیتی ہے. ساڈی گل آئی ہے سورج نو کہہ رہے ہیں ہے تے وڈا، ہن گل بنے گی. لیکن میرے رب دی قدرت ہے جڑا طلوع ہویا انہیں غروب بھی ہونا ہی ہونا ہے. اس واسطے یاد رکھو اللہ مال و دولت دے، عزت دے، شہرت دے، کدے عروج ملے اس تے غرور و تکبر نہیں کرنا، اس تے آکڑنا نہیں ہے. کیونکہ جیڑی شاید عروج ہے آخر انہیں زوال وال جانا ہی جانا ہے. اس واسطے نہ شیواں دے کبھی مان نہیں کرنا. اللہ دے پیارے خلیل نو سارا دن سورج دیاں تعریفاں کر کے سنا دے رہے، لیکن شام دا ویلا ہے آہستہ آہستہ سورج نے ڈھلنا شروع کیتا. جدو سورج ڈب گیا اللہ دے پیارے خلیل نے فرمایا اوے قوم والےو اینو خدا بنا کے پیش کر دیو، اینو معبود بنا کے پیش کر دیو. سن لو میں اینو نہیں مندا، انی بریء مما تشرکون. جنہوں تسی شرک کر دیو اللہ دے سوا، کبھی تاریاں نو پوج دیو، کبھی چاند نو پوج دیو، کبھی سورج نو پوج دیو. فرمایا میں ساریاں شیواں تو بری ہاں. ہن تیناں مین چیزاں دا انکار کر دیتا، نہ تارے نو خدا منیا، نہ چند نو خدا منیا، نہ سورج نو خدا منیا. پھر بچوں پوچھیا کہ اے بھی خدا نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، تے آخر خدا ہے کون؟ ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر حضرت ابراہیم نو ہن موقع ملیا ہے انہاں دے معبوداں نے باطلاں دی نفی کر کے تے ہن سچے رب دی گل کرنی. انہاں کہا تو دس تے تیرا خدا کون ہے؟ تو اللہ دا پیارا قرآن بیان کر رہا، خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے کو پوچھ دیو تے سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سیدھا کیتا ہے میں اس رب دی عبادت کرنا نہ سوچیا بھی کیڑے خدا دی گل کرے گا. تے خلیل اللہ نے سونی مثال دی کیا الذی فطر السماوات والارض، میرا خدا جن نے زمین آسمان ہر شے جن نے بنائی ہے، جن نے آسمان بنایا تے چاند کتنے چمکدا ہے آسمان تے، تارے کتنے طلوع ہوندے نے، سورج کتنے چڑھدا ہے. تو آپ نے ایک ہی گل جنہوں نے سارے عقیدے تے پانی پھیر چڑھیا. فرمایا جنہوں تسی منی پھر دیو نا جس آسمان تے اے طلوع ہو کے چمکدے نے، جنہوں ویکھ کے تسی معبود منی پھر دیو، میرا رب ہوئے جن نے اس شیواں نو بنایا ہے. اور فرمایا یہ سچا دین ہے، حنیفاً ہر باطل تو جدا دین ہے. وما انا من المشرکین، میرا مشرکانہ کوئی تعلق اے جڑے بت پوجن والے، تارے پوجن والے، چند پوجن والے، انہاں نال میرا کوئی تعلق ہے. اور اتنے یاد رکھو کئی بندے دھوکھا دین کی کوشش کرتے ہیں کہ ویکھو جی ابراہیم علیہ السلام دا باپ بھی تے کافر سی، وہ بھی تے بت پوجدا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نہیں 20 تفاسیر، اور خصوصاً علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جو وٹ کر چھڑنے سے اس گل بیان کرنا ہے. انہوں نے فرمایا جڑے بندے گلاں کردے نے اللہ کے نبی دے بارے، تسی حضور دا فرمان بھول گئے ہو. اے سلسلہ نسب ہے میرے سونے مصطفیٰ کریم دا، جناب عبداللہ پاک تو لے کے آدم پاک تک، یہ اندر اس سلسلے جو ابراہیم علیہ السلام، سیدہ آمنہ پاک تو لے کے اماں حوا تک، اس سلسلے جو جناب ابراہیم دی والدہ. نبیاں دی اس لڑی دے وچوں حضور فرماندے نے میں تشریف لے آیا اور میرے نبی نے واضح طور پہ دسیا، فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، اور فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتاں تو پاک رحماں وال منتقل ہویا. کافر دی نہ پشت پاک ہے نہ کافرہ دا رحم پاک ہے. اس لیے آزر کو ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہہ کے لوگ دھوکھا دیندے نے. آزر آپ دا چچا سی، باپ نہیں سی. آزر کی سی؟ کتاباں سکول دی کتاباں نے بھی لکھیا کہ آزر باپ سی. اے بچے بھی یاد رکھ لو، آزر آپ دا باپ بلکہ کی سی؟ چچا سی. یہ ایک دلیل اور دے دا. جدو ابراہیم علیہ السلام کو آگ چھپایا تے آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم نال.
تو وہ جڑا چاچا سی نا آزر کھلوتا انہیں کہا یہ آگ میری وجہ تو ٹھنڈی ہوئی ہے، اے میرا بچہ بھتیجا میرا تے تاں کر کے بچیا میری وجہ تو ٹھنڈی ہوئی ہے۔ انہیں اینی گل کی اگ کا کنگارا اڈیا اتوں، وہ آ کے پیادے کو سارا ساڑ دیتا۔ تو کہنا وہ تیری وجہ ٹھنڈی ہوئی، ایک انگارے تو بچ نہیں سکیا۔ تو یہ بھی مفسرین کرام نے بیان کیا کہ چاچا سی، آپ کے والد کا نام ہے حضرت طارق۔ علامہ علوسی بغدادی نے، امام صاحبی نے، بہت سارے مفسرین کرام نے ذکر کیتا ہے۔ تو لہذا یہ غلط فہمی دینا جو کر دیو کہ آزر جڑا ہے وہ آپ کا چاچا سی اور طارق جڑے سن وہ باپ سن اور مومن سن۔ انہاں واسطے دعا کی تھی نا خلیل اللہ نے ربنا اغفر لی ولوالدی، کافر بھی تو دعا نہیں کی جا سکتی نا۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دا یہ ہے آغاز، اعلان نبوت دا اور تبلیغ دا آغاز ہے، اور اس کو بعد پھر اگے کی ہویا، پھر قوم نال کیڑے معاملات پیش آئے، اور پھر نمرود دے دربار سے جڑی اللہ دے پیارے خلیل دی انٹری ہے بڑی کمال ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن دی روشنی اندر اگلے جمعے تے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔